السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ اس سیریز کی پچھلی ایپیسوڈ میں جان چکے ہیں کہ سلطان مراد ثانی نے جنگ وارنا میں نہ صرف اس صلیبی اتحاد کو کچل کر رکھ دیا بلکہ ان کے سرکردہ رہنماؤں اور کمانڈروں میں سے دو یعنی کارڈنل جولین سیسرینی اور ولادیسلاوس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ صرف جان ہونیاڈے ہی اپنی بچی کچی 1/3 فوج کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ سلطان مراد ثانی 2 دن تک انہی میدانوں میں صلیبی متحدہ فوج کا انتظار کرتا رہا مگر کوئی واپس نہ آیا، یعنی 2 دنوں بعد سلطان مراد ثانی کو اپنی فتح کا مکمل یقین ہو گیا۔ سلطان مراد ثانی اس جنگ کے بعد واپس اناطولیہ چلا گیا۔ وارنا کی شکست نے یورپی طاقتوں کی تمام امیدوں پر پانی تو پھیر دیا مگر ابھی بھی ایک امید زندہ تھی اور وہ تھی خود جان ہونیاڈے۔ جان ہونیاڈے جنگ وارنا میں ہار تو گیا مگر اس نے شکست تسلیم نہیں کی کیونکہ وہ ترکوں کو یورپ سے باہر نکال کر یورپ کا سپہ سالار اعظم یا ہیرو بننا چاہتا تھا، مگر وارنا کی شکست اس کے ارادوں اور دعووں پر ایک بدنما داغ تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی اوٹومن سیریز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف جنگ کوسوو کے بارے میں بتائیں گے بلکہ آپ کو سلطان مراد ثانی کے جنگ وارنا سے لے کر ان کی وفات تک کے تمام اہم واقعات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ وارنا کے میدانوں میں شکست تو ایک طرف، یورپی صلیبی اتحاد کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ تھا ولادیسلاوس کا قتل۔ 20 سالہ ولادیسلاوس چونکہ ہنگری کے ساتھ ساتھ پولینڈ کا بھی بادشاہ تھا اور بدقسمتی سے اس کا کوئی جانشین بھی نہیں تھا، تو اس کے مرنے سے پولینڈ اور ہنگری میں تخت کے لیے جنگوں کا آغاز ہو گیا اور اس کشمکش سے یورپ کا تمام اتحاد انتشار کا شکار ہو گیا اور باقی کسر ہونیاڈے کی بلیم گیم یا الزامات کی بوچھاڑ نے پوری کر دی۔ یورپ میں سیاسی انتشار سلطنت عثمانیہ کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کامیابی کے نتیجے میں سربیا اور بوسنیا کی مملکتیں مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں آ گئی۔ بڑی تعداد میں بوسنیا کے ممتاز امراء اور شخصیات نے اسلام قبول کر لیا اور آج بھی بوسنیا میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ بہرحال وارنا کی مہم کے بعد سلطان مراد نے پھر سے اپنے بیٹے محمد ثانی کو تخت پر بٹھایا اور خود گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ نومبر 1444 میں جب ہونیاڈے اپنے بچی کچی فوج کے ساتھ ہنگری بھاگ رہا تھا تو ولاچیا کے حکمران ولاد II ڈراکول نے اسے پکڑ لیا کیونکہ ہونیاڈے نے اسے جیت کے خواب دکھا کر اسے اس جنگ میں تعاون پر مجبور کیا تھا جبکہ اس کے 2 بیٹے سلطان مراد ثانی کی تحویل میں تھے، لیکن اسے یورپی حکمرانوں کے دباؤ پر ہونیاڈے کو بالآخر چھوڑنا پڑا۔ جیسے ہی ہونیاڈے ہنگری پہنچا اس نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی کہ ہم یہ جنگ جیت سکتے تھے اگر ولادیسلاو بیوقوفی کا مظاہرہ نہ کرتا یا اگر سربین حکمران برانکووک کی فوجیں اس جنگی مہم کا حصہ ہوتی یا اگر البانیا والے چستی کا مظاہرہ کرتے یا پھر اگر ولاچین میدان چھوڑ کر نہ بھاگتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہونیاڈے نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے دفاعی حکمت عملی کے بجائے آگے بڑھ کر سلطان مراد کا سامنا کرنے کو ترجیح دی۔ ہونیاڈے کی انہی تمام کوششوں کی وجہ سے اس کے حامی امراء اس کی قدر کرتے تھے، اسی وجہ سے ہار جانے کے باوجود ہونیاڈے اپنی ساکھ بچانے میں اور بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہونیاڈے نے اپنے حامیوں اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے جارحانہ حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے بلغیرین سرحدی شہروں پر چھوٹے چھوٹے حملے شروع کر دیے۔ وہاں دوسری طرف البانیا کے امیر سکندر بیگ کی طرف سے بھی سلطنت عثمانیہ کے لیے کافی عرصے سے مشکلات پیدا کی جا رہی تھی۔ ہونیاڈے نے ان سرحدی حملوں کے علاوہ ایک دفعہ پھر سے یورپی بادشاہوں،
مذہبی رہنماؤں اور پوپس کی طرف خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، جس میں انہیں پھر سے ایک صلیبی جنگ کے لیے اکٹھا ہونے کو کہا گیا، مگر اس کی اس کوشش کے کوئی امید افزا نتائج برآمد نہ ہوئے، تو ہنیاڈے سرحدی حملوں تک ہی محدود رہا۔ سلطان مراد ثانی نے ان سرحدی حملوں پر تو زیادہ توجہ نہ دی، مگر انہوں نے البانیہ کو مطیع رکھنے کے لیے 3 مختلف جنگی مہمیں روانہ کی، مگر سکندر بیگ نے ان بڑی فوجوں کے سامنے آنے کے بجائے چھاپہ مار کارروائیوں کے ذریعے انہیں ٹکنے نہ دیا۔ سلطان محمد ثانی کے تخت نشین ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ستمبر 1446 عیسوی کے آس پاس عثمانی سلطنت کی اصل فوجی طاقت ینیچری نے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے بغاوت کر دی۔ سلطنت کے خیرخواہ عہدیداروں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے۔ ان سنگینی حالات کے پیش نظر انہوں نے پھر سے مراد ثانی کی طرف ایلچی روانہ کر دیے اور درخواست کی کہ وہ آئیں اور خود معاملے کو سنبھالیں۔ مراد ثانی کو ایک دفعہ پھر سے گوشہ نشینی ترک کر کے حالات کو سنبھالنا پڑا۔ مراد ثانی کے دوبارہ تخت و تاج سنبھالتے ہی ینیچری نے اپنے سر تسلیم خم کر دیے۔ سلطان مراد ثانی نے محمد ثانی کو اناطولیہ بھیج دیا اور مغنیسیہ کی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ اسی سال 1446 عیسوی میں سلطان مراد ثانی نے موریہ کے حکمرانوں کے خلاف ایک جنگی مہم روانہ کی۔ یونانی علاقوں کی اس جنگی مہم جوئی میں سلطان مراد ثانی نے موریہ کے حکمرانوں کو اپنا باج گزار بنا لیا، جو کہ بعد میں بازنطینی سلطان قسطنطین 11 بنا۔ سربیا، بوسنیا، موریہ کے بعد اب نمبر تھا البانیہ کے سکندر بیگ کا۔ اس دفعہ سلطان مراد ثانی نے البانیہ میں عثمانی جنگی مہمات کو ناکام بنانے کے اصل محرک سکندر بیگ کے مرکزی قلعے سویٹی گیٹ، حالیہ کوٹ زیزیک کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ قلعہ شمالی مقدونیہ اور البانیہ کے درمیان ایک اہم روٹ پر موجود تھا۔ سلطان نے 14 مئی 1446 کو سویٹی گیٹ کا محاصرہ کر لیا اور جلد ہی اس قلعے کو فتح کر لیا گیا، مگر سکندر بیگ کی گوریلا کارروائیوں کو مکمل طور پر کچلا یا ختم نہ کیا جا سکا۔ بہرحال سلطان مراد ثانی قلعہ سویٹی گریٹ کے علاوہ سرحدوں پر فتح شدہ قلعوں میں ینیچری کے دستوں کو تعینات کرنے کے بعد ادرنا واپس آ گیا۔ دوسری طرف ہنیاڈے ایک اور صلیبی جنگ کی تیاری میں مصروف تھا۔ ستمبر 1448 میں بالآخر وہ 30,000 کی ایک مضبوط صلیبی فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دشمنوں کا دشمن ہمیشہ آپ کا دوست ہوتا ہے، اس لیے البانیہ کا سکندر بیگ بھی جان ہنیاڈے کا حامی بن گیا، مگر ہنگری اور البانیہ کے بیچ سربیا کا علاقہ حائل تھا، جس کا موجودہ حکمران برانکووچ 1444 کے معاہدہ سیجٹ کے بعد سے سلطان مراد کا باج گزار ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان مراد کا سسر بھی تھا۔ ہنیاڈے کو امید تھی کہ سربیا کا حکمران برانکووچ اس کے ساتھ اس عظیم صلیبی جنگ میں شامل ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ برانکووچ نے بالکل وارنا کی جنگی مہم کی طرح اس جنگی مہم میں بھی غیر جانبدار رہنے پر اکتفا کیا۔ یہ ہنیاڈے کے لیے سیدھا سیدھا انکار ہی تھا۔ ہنیاڈے نے اس انکار پر سربین علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ جب سلطان مراد ثانی کو ان سب حالات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی فوج کو جنوب کی طرف بڑھانا شروع کر دیا تاکہ جان ہنیاڈے اور سکندر بیگ کے فوجی اتحاد کو روکا جا سکے۔ جان ہنیاڈے سب سے پہلے اپنی فوجوں کے ساتھ سربین علاقوں سے ہوتا ہوا البانیہ پہنچنا چاہتا تھا، جہاں سے البانیہ پر کنٹرول مضبوط کرنے کے بعد ہنیاڈے اور سکندر بیگ کی متحدہ فوجوں نے سیلونیکی کی طرف بڑھنا تھا تاکہ سیلونیکی پر قبضہ کر کے عثمانیوں کا رابطہ مقدونیہ اور یونان کے علاقوں سے کاٹ دیا جائے اور سیلونیکی کو اپنا مرکز بنا کر عثمانیوں کے خلاف مزید کارروائیوں کا آغاز کیا جا سکے۔ 28 ستمبر 1448 کو ہنیاڈے نے اپنی ہنگیرین، مالدیوین اور ولاچین افواج کے ساتھ دریائے ڈینوب کو عبور کیا اور سربیا کے علاقوں میں داخل ہو گیا۔ کیونکہ برانکووچ نے ہنیاڈے سے تعاون نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے سربیا کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ برانکووچ نے اس کے جواب میں
ہنیاڈے کی فوجی نقل و حرکت کی تمام معلومات خفیہ طور پر عثمانیوں کو پہنچانا شروع کر دی۔ جب سلطان مراد تک یہ اہم معلومات پہنچی تو اس نے البانیہ کی سرحدوں سے اپنی فوج کو صوفیہ منتقل کر دیا تاکہ ہنیاڈے کو صوفیہ کے روٹ سے ادرنا آنے سے روکا جا سکے، جیسا کہ عثمانی فوجوں نے وارنا کی جنگ سے پہلے درہ شپکا میں ہنیاڈے کی صلیبی فوجوں کو روکا تھا۔ سربیا میں داخل ہونے کے بعد ہنیاڈے سب سے پہلے نس کی طرف بڑھا اور پھر کچھ وقت بعد اس نے اپنی فوجوں کو جنوب میں کوسوو کی طرف بڑھانا شروع کیا، جہاں اسے سکندر بیگ کی البانین فوجوں کا انتظار کرنا تھا۔ ہنیاڈے اپنی چال میں شاید اس دفعہ کامیاب بھی ہو جاتا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سلطان مراد ثانی تک اس کی ہر نقل و حرکت کی خبر برانکووک کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ جس وقت ہنیاڈے سربیا کے ان میدانوں میں پہنچا جہاں 1389 میں شاہ سربیا لازار اور سلطان مراد اول کے درمیان پہلی جنگ کوسوو ہوئی تھی، تو سکندر بیگ کی فوجیں وہاں ابھی نہیں پہنچی تھی، کیونکہ سکندر بیگ اس وقت وینیشینز کے ساتھ ایک جنگ میں مصروف تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اسے برانکووک یا عثمانی فوجوں کی وجہ سے وہاں پہنچنے نہیں دیا گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، سلطان مراد ثانی نے جگہ، وقت اور انفارمیشن کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اب ہنیاڈے کی فوجوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ 15 اکتوبر 1448 عیسوی کو ہنیاڈے نے کوسوو کے میدانوں میں دریائے لیب کے قریب اپنا فوجی کیمپ لگایا، جو کہ اسی پہاڑی کے نشیبی علاقے میں بہہ رہا تھا جہاں مراد اول نے پہلی کوسوو کی جنگ میں اپنا فوجی کیمپ لگایا تھا۔ صرف 2 دن بعد ہی ہنیاڈے کو سلطان مراد ثانی نے اچانک ایک سرپرائز دے دیا۔ سلطان مراد ثانی اپنی 50,000 فوج کے ساتھ ہنیاڈے کے عقب میں نمودار ہو گیا، بالکل انہی راستوں سے جن سے ہنیاڈے اس وادی میں داخل ہوا تھا۔ سلطان مراد ثانی نے جنگی اہمیت کی حامل اس پہاڑی پر اپنے گھڑ سوار دستے تعینات کرنے کے لیے بھیج دیے، مگر ہنیاڈے اس جنگی چال کو سمجھ گیا اور ان گھڑ سوار دستوں کو وہاں پہنچنے نہ دیا، بلکہ ایک شدید لڑائی کے بعد ہنیاڈے اس پہاڑی پر اپنی فوج تعینات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ہنیاڈے اس میدان کی بہترین جنگی لوکیشن پر اپنے توپ خانے اور فوج سمیت موجود تھا، لیکن ایک چیز جس کا ہنیاڈے کو نقصان ہوا وہ تھا تازہ پانی تک رسائی۔ تمام نشیبی علاقوں میں عثمانی فوج تعینات تھی اور اس طرح جلد بازی میں پہاڑی پر قبضہ کرنے سے ہنیاڈے کے پاس پینے کے پانی کا کوئی مناسب بندوبست بھی نہیں تھا۔ سلطان مراد ثانی نے اپنی فوج کو روایتی انداز میں پہاڑی کے سامنے تعینات کر دیا۔ سلطان مراد خود مرکزی حصے کی قیادت کر رہا تھا، جس میں ینیچری اور توپ خانہ شامل تھا، جبکہ اس کا بیٹا محمد اول دائیں پہلو پر اناطولیہ کی فوجوں کی قیادت کر رہا تھا۔ بقیہ بائیں پہلو میں رومیلی اور عذاب فوجی دستے تعینات تھے۔ سلطان مراد نے مزید حفاظتی اقدامات کے پیش نظر اپنا خیمہ بالکل ینیچری دستوں کے حقب میں لگوایا۔ ہنیاڈے نے اپنی فوجوں کو پہاڑی پر ایک لائن میں تعینات کر دیا، جس کے مرکزی حصے پر وہ خود، جبکہ دائیں پہلو کی قیادت ولاچن کے ہاتھ میں تھی اور سب سے پیچھے تھا توپ خانہ۔ پہلا دن یعنی 17 اکتوبر 1448 عیسوی کو دونوں فوجیں انہی پوزیشن پر ڈٹی رہیں، مگر دوسرے دن یعنی 18 اکتوبر کو ہنیاڈے نے عثمانی فوجوں پر حملے کا فیصلہ کیا۔ ہنیاڈے نے اپنے دائیں اور بائیں پہلو کی فوجوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ہنگیرین اور ولاچین دستوں نے عثمانی فوج کے دائیں اور بائیں پہلو پر حملہ کر دیا اور انہیں نہ صرف پیچھے ہٹنے پر بلکہ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بعض مورخین کے مطابق یہ عثمانیوں کی ایک چال تھی۔ ہنیاڈے ان حالات میں اپنی تمام بقیہ فوج کے ساتھ عثمانی مرکزی حصے پر حملہ آور ہو گیا۔ بہت شدید لڑائی ہوئی، مگر ینیچری نے صلیبی فوجوں کو سلطان مراد کے خیمے تک پہنچنے نہ دیا۔ اسی دوران عثمانی فوج کے دائیں اور بائیں پہلو کے فوجی دستے واپس آ گئے اور ہنیاڈے کی فوجوں کو گھیر لیا۔ ہنیاڈے کی فوج کا مرکزی حصہ تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کے باوجود عثمانیوں نے ہنگری کے کئی اہم جنگی امیروں کو اور ہنیاڈے کی فوج کے نصف سے زیادہ حصے کو
इस हमले में मार डाला। फ़ौज का बकिया हिस्सा पहाड़ी पर मौजूद अपने मरकज़ी हिस्से से जा मिला। हुनयाडे तो इस हमले में ज़िंदा बच गया, मगर उसकी फ़ौज के एक बड़े हिस्से को ये यकीन हो चुका था कि वो ये जंग हार चुके हैं। इसलिए बहुत सौ ने तो शाम होने से पहले ही हुनयाडे का साथ छोड़ दिया और बहुत सौ ने रात के अंधेरे में अपने वतन की राह ली। उस्मानी फ़ौजें सारी रात हुनयाडे की बकाया फ़ौजों पर गोलाबारी करती रहीं और दोनों अतराफ गोलाबारी का तबादला सारी रात जारी रहा, मगर अब हुनयाडे भी अपनी नाकामी को तस्लीम कर चुका था और बिल्कुल वारना की तरह सुबह होने से पहले पहले वो भी तोपखाना छोड़कर गायब हो गया। हुनयाडे को ब्रंकोवेक ने सर्बियन इलाकों में गिरफ्तार कर लिया, मगर यूरोपियन हुक्मरानों के दबाव पर और सर्बिया के नुकसान की भरपाई के एवज उसे छोड़ दिया गया। 19 अक्टूबर की सुबह जब पहाड़ी से कोई मुज़ाहमत ना हुई तो उस्मानियों को अपनी जीत का मुकम्मल यकीन हो गया। कोसोवो की इस जंग में हार से बल्कानी रीजन के लोगों और हुक्मरानों को ये यकीन हो गया कि अब उस्मानियों को यूरोप से निकाल बाहर करना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। सिकंदर बेग ने उस्मानियों के ख़िलाफ़ अपनी गुरीला मुज़ाहमत जारी रखी, मगर उसे भी कोई वाज़ेह कामयाबी हासिल ना हो सकी। जब यूरोपी बल्कानी महाज महफूज हो गया तो सुल्तान मुराद सानी ने एक दफ़ा फिर से सल्तनत के मशरक़ी हिस्से यानी अनातोलिया का रुख किया, जहां अमीर तैमूर के बेटे शाहरुख के अलावा करमानियों की बगावत को एक दफ़ा फिर से कुचल दिया गया। 1450-51 के माह सरमा में सुल्तान मुराद सानी बीमार हो गया और इसी बीमारी की हालत में 1451 ईस्वी में वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिला। सुल्तान मुराद सानी की वफ़ात तो अधरना में हुई, मगर आपको तदफीन के लिए भरूसा लाया गया। सुल्तान मुराद सानी ख़ुद तो शहर कुस्तंतीनिया फ़तह न कर सका, मगर उसने अपने जानशीनों के लिए शहर कुस्तंतीनिया फ़तह करने में हायल तकरीबन तमाम रुकावटों का सफाया कर दिया। सुल्तान मुराद का शुमार अपने दौर के बेहतरीन हुक्मरानों में होता था। वो ना सिर्फ एक उम्दा सुल्तान थे बल्कि माहिर कमांडर होने के साथ साथ एक शायर भी थे। सुल्तान मुराद सानी की मौत के बाद सल्तनत उस्मानिया की तख्त की भाग दौड़ दोबारा से सुल्तान महमद सानी के हाथ में आ गई, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक था और वो था कुस्तंतीनिया की फ़तह। शहर कुस्तंतीनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल किस तरह सुल्तान महमद सानी के हाथों फ़तह हुआ, ये सब हम आपको इस सीरीज़ की अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।